औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शेर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहे होंगे, हर लम्हा बालम्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। दोस्तों, ये तो एक अटल हकीकत है कि इस ज़िंदगी में या इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो जिस कैटेगरी के साथ भी ताल्लुक़ रखता हो, वो जिस मुल्क का बाशिंदा हो, वो जिस मज़हब का पैरोकार हो, वो जिस लीडर को मानता हो, वो जिस जगह भी रहता हो, वो आखिर ना आखिर कामयाब होना चाहता है। लेकिन दोस्तों, कामयाबी सिर्फ़ चंद लोगों को ही क्यों मिलती है? ये सवाल कुछ सालों पहले भी हमारे जहन में खड़ा था और यही सवाल आज भी हमारे जहन में खड़ा है कि बहुत से लोग कामयाबी के लिए निकलते ज़रूर हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात बन जाती हैं। कई मुफक्करों ने, कई मेंटोर्स ने, कई लोगों ने, कई लीडरों ने मुख्तलिफ वजूहात इस चीज़ की बताई हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग यूँ होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी को किस्मत के ऊपर, सिर्फ़ किस्मत के बलबूते पर गुजार देते हैं। वो हमेशा अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं। वो हमेशा अपना चप्पू तोड़कर अपनी कश्ती में सवार किनारा ढूंढते रहते हैं। वो हमेशा अपनी किस्मत के मुंतज़िर दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बिलमुकाबिल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो किस्मत के साथ साथ अपनी मेहनत पर भी यकीन रखते हैं। दोस्तों, मेहनत एक ऐसा अजीम कारनामा है, मेहनत एक ऐसी अजीम चीज़ है। कहा जाता है कि अगर आप ज़हीन हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम अता की हुई है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको मेहनत का शर्फ अता नहीं किया हुआ, तो आप अक्लमंद होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा अपने ऊपर यकीन रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करते तो। दोस्तों, ज़िंदगी में मेहनत का रोल कामयाब होने के लिए 80% है, जबकि टैलेंटेड या थोड़ा अपने आप के ऊपर भरोसा रखने वाले के सिर्फ 20% इस्तेमाल किया जाता है। मेहनत बहुत अजीम शार है और कामयाबी के लिए सबसे पहला असूल जो हमें अपना लेना चाहिए वो है मेहनत शाका व अहलाक। दोस्तों, मेहनत एक ऐसा बलबूता है कि जो कोई भी इंसान करे वो किसी भी मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर फ़र्दन आज एक हकीकत को आप बयान करें या मैं बयान करूं कि अगर आप 8 घंटे की मेहनत के बावजूद भी, हर दिन 8 घंटे की मेहनत के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पा रहे, तो अपने इसी काम को डबल कर दें, अपने इसी काम को 16 घंटे के ऊपर शिफ्ट कर दें। ये काम मुझे भी या आपको भी उस वक़्त तक करना होगा जब तक हमें खुद पर यकीन ना हो जाए कि अब मैं कामयाबी के रास्ते की तरफ चल निकला हूँ। नंबर 2 जो आपको चीज़ अपनानी होगी वो है वक़्त को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना। दोस्तों, आप तारीख़ उठाकर देख लें, जितने लोग, जितने मुफक्कर, जितने दानिश्वर, जितने लीडर, जितने अजीम इंसान इस दुनिया से चले गए या इस दुनिया में हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करें तो वो 100 के 100% लोग अपना 100% टाइम अपनी मुट्ठी में रखते हैं। वो अपने दूसरे असासाजात से ज़्यादा अपने वक़्त को सबसे कीमती असासा तस्लीम करते हैं। वो पैसों को इतनी तरतीब देने की बजाय अपने वक़्त को ज़्यादा तरतीब देते हैं, क्योंकि टाइम प्लस वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू मनी। वक़्त नहीं मिलता, पैसा, सेहत, रिश्तेदार, ये वक़्त के साथ साथ आखिरकार मिल भी जाते हैं। लेकिन वक़्त की कदर करने वाले, वक़्त की कदर ना करने वाले आखिरकार हमेशा पछताते हैं, हमेशा दूसरों को ब्लेम देते हैं, हमेशा नाकामियों का रोना रोते रहते हैं। तो दोस्तों, कामयाबी का दूसरा असूल कि वक़्त को मुट्ठी में बांध लें। आपका वक़्त है, आपकी ज़िंदगी है, अगर आप नहीं बदलेंगे तो कोई नहीं बदलेगा। मेरे जैसे लोग सिर्फ़ समझाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए या सिर्फ़ रोशनी करके आपको एक सीधी राह पर चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि उस राह पर चलना, उसकी मुश्किलात को बर्दाश्त करना,
اس کے راستے میں آنے والے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، اس راستے میں آنے والے کانٹوں کو برداشت کرنا، اس راستے میں آنے والی اندھیری راتوں کو برداشت کرنا، اس راستے میں آنے والی ناکامیوں کے اوپر بھی اپنے اوپر بھروسہ رکھ کے چلنا، یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ نمبر 3 جو آپ کو اپنے کام کے اوپر دھیان کے وقت رکھنی ہے اپنی کامیابی کے لیے، وہ ہے کام، اپنا کام۔ دوستو ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری کمپنی کامیابی کی طرف جا رہی ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہے، تو اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے۔ ہم ہمیشہ کام چوروں کی طرح یا بعض اوقات نکمے لوگوں کی طرح بھی کمپنی میں بیہیو بعض لوگ کرتے ہیں۔ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ ایسا بلیم وغیرہ کرتے ہیں کہ جو کمپنی کی تمام پالیسیز کو نظر انداز کر کے، کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو بھی پیچھے کر کے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت سے کمپنی آگے جا رہی ہے، جبکہ ہم وہی کھڑے ہیں۔ لیکن یہ نظریہ ایک غلط نظریہ ہے۔ دوستو یہ کیسے ممکن ہے؟ مانا کہ وہ کمپنی آگے جا رہی ہے، لیکن آپ اس کمپنی کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کا آفس استعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے، کمپنی کی وجہ سے آپ کے گھر کا راشن چل رہا ہے، آپ کمپنی کا فرنیچر استعمال کر رہے ہیں، آپ کمپنی کی لائٹس، ٹیوبس، بجلی، پنکھے، ہواداری، بلڈنگز کا کرایہ، یہ سبھی کمپنی برداشت کر رہی ہے آپ کے لیے۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ اپنے کام کو اپنا کام نہ سمجھیں۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن کام ہوتا ہے۔ آپ کس لیول سے، آپ کس انداز سے، آپ کس بیہیویئر سے، کس رویے سے اس کام کے ساتھ اپنا ریلیشن قائم رکھتے ہیں، یہی چیز میٹر کرتی ہے آپ کی سکسیس کے اوپر۔ اور آخر میں اور آخر میں ویژن یا ایک ٹارگٹ۔ دوستو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایک کشتی بغیر اپنی منزل کے کس طرف جائے گی؟ کہیں بھی نہیں، وہ یقیناً سمندر میں بھٹکتی ہوئی ڈوب جائے گی۔ اگر آپ ایک مثال لیں یا میں ایک مثال لوں کہ آپ اسٹیشن پر جاتے ہیں یا میں اسٹیشن پر جاتا ہوں، ریلوے اسٹیشن کے اوپر جا کر ہم اس کلی سے یا وہ جو ماسٹر ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ ہم اس سے کہتے ہیں کہ مجھے کہیں کا بھی ٹکٹ دے دو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو کہیں کا بھی ٹکٹ نہیں دیتا۔ ہمیشہ ہم جب بس میں بیٹھتے ہیں، ہم جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں، ہم جب کسی بھی منزل مقصود کی طرف نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس منزل کا تعین ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صبح و شام ہوتی ہے، یوں زندگی تمام ہوتی ہے، اور ہم بغیر کسی مقصد کا تعین کیے اپنے وقت کو بعض اوقات برباد کرتے رہتے ہیں۔ ہم محنت کو اپنا شعار بنانے کے علاوہ، ہم ویژن یا ٹارگٹ یا گولز وغیرہ سیٹ کرنے کے علاوہ اپنا زیادہ تر وقت آج کی سوشل میڈیا، آج کی مووی لائف، آج کی پریکٹیکل لائف، آج کی فرینڈشپ لائف یا آپ کی آج کی ٹی وی لائف، واٹ ایور، وہ جو کچھ بھی ہے، وہ چوک میں کھڑے ہو کر اپنے دوستوں سے باتیں کرنا ہے، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں ڈراموں، فلموں یا کھیلوں میں اپنے مزے اڑا کر وقت کو صرف کرنا ہے، یا زندگی میں کسی بھی ایسے کرائٹیریا کا وہ چیز ہے کہ جس میں آپ کا وقت آہستہ آہستہ برباد ہو رہا ہے، تو خدا را اس کو پہچانیے۔ آپ کے پاس بہت محدود وقت ہے، دوبارہ جنم آج تک نہیں ہوا، یا اگر آپ نے سنا ہو یا اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ آپ دوبارہ پیدا ہوئے ہیں تو شاید یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ ابھی تک نہ تو ایسی مثال بنی، نہ ہی کوئی ایسی مثال بنا سکا، اور نہ ہی کوئی بول سکا کہ میں دنیا میں دوسری بار آ رہا ہوں۔ اور ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک سچا مومن ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور اس کی بھیجی کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، ہمیں قیامت کے دن کا بھی یقین ہے، ہمیں آخرت کا یقین ہے، ہمیں حساب و جزاؤ کے دن کا یقین ہے، ہمیں نیکیاں کرنے کے اوپر اجر و ثواب ملنے کا یقین ہے، ہمیں گناہ کے اوپر یا بدکاریوں کے اوپر یا اپنی کوئی ایسا عمل کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اس کے اوپر ہمیں گناہ بھی ملتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں
صرف ایک زندگی ایک تحفے کی صورت میں دی گئی ہے۔ آپ اس تحفے کی قدر اگر نہیں کرتے تو دراصل آپ تحفہ دینے والے کی ہی قدر نہیں کرتے۔ دوستو، زندگی بھی ایک تحفہ ہے، بڑی حسین زندگی ہے۔ اسے مشکلات میں، اسے فضول وقت میں، اسے دوستوں کے ساتھ گپ شپیوں میں، اسے چوکوں، چراہوں، گلیوں یا کوچوں میں صرف کرنے کے بجائے ایک پیارا سا مقصد بنائیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ایک مقصد پہ اوپر چلتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔